معزز حاضرین اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورت نمبر 18 سورہ کاف کی آخری 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ کلام الہی کا جو مختصر مفہوم ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ سر انجام دیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی جنت الفردوس سے ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس سے اپنا مکان بدلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، اگر میرے رب کی باتیں، میرے رب کی قدرتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس جیسا اور سمندر بھی لے آئیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا جو معبود ہے، الہ ہے، وہ الہ واحد اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، پس جو اپنے رب سے ملاقات کی آس رکھتا ہو اسے چاہیے کہ عمل صالح سر انجام دے اور اللہ کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ یہ مختصر مفہوم میں نے پیش کیا اللہ تبارک و تعالی کے پیارے احکامات کا، اور اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ سورہ کاف جو ہے اس میں ابتدا تا انتہا اسرار ہی اسرار ہیں، رموز ہیں اور بڑے ہی فارمولے ہیں خفیہ اللہ تبارک و تعالی کی کائنات پر جو اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، اور ان آیات پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان کی تشریحات بہت دفعہ یہاں ہوئیں، اور ایمان اور عمل صالح کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی میں نے تفصیلات اس کی عرض کی۔ اختصار کے ساتھ موقع کی مناسبت سے
کچھ باتیں یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کہ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ کے ہاں ایمان مقبول نہیں ہے عمل صالح کے بغیر، اور عمل صالح کوئی بھی عمل کہلا نہیں سکتا ایمان کے بغیر۔ عمل صالح اللہ کی خاطر جو عمل کیا جائے اور وہ اثرات کے لحاظ سے بھی اچھا ہو تو وہ عمل صالح، اور جس کا ایمان ہی اللہ پر نہیں ہے اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں۔ مفید جو اعمال غیر مومنوں کے ہو سکتے ہیں، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا، ہاں ان کا اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا میں پورا دے دیتا ہے، اور آخرت کے لیے ان کے پاس کچھ بھی بچتا نہیں ہے۔ تو عمل صالح وہ عمل جو اس دنیا میں بھی انسان کے ساتھ ہو، اور انسان جب اس دنیا سے جائے تو ساتھ ہی لے کے جائے، وہ عمل صالح ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوا۔ ان دو چیزوں کا جو آپس میں رشتہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے دو حوالے میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ فاطر قرآن مجید کی 35ویں سورت، اور اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، جو اچھے کلمات ہیں، جو اچھے الفاظ ہیں، اچھے اقوال ہیں، اچھے عہد ہیں، اچھے وعدے ہیں، جو کلمہ طیبہ ہے، وہ انسان جب منہ سے نکالتا ہے تو وہ یہیں کہیں ہواؤں میں بکھر نہیں جاتے، ایسے کلمات اور پاکیزہ کلمے بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، لیکن جو چیز ان کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے وہ عمل صالح ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عمل صالح اگر نہیں ہوگا اور اقوال ہی ہوں گے، عہد ہی ہوں گے، کلمہ طیبہ کا ورد ہی ہوگا، زبان سے ذکر ہی ہوگا، اور عمل اس کی تائید نہیں کرے گا، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ یہیں رہ جائیں گے اور اللہ کے دربار تک وہ کلمات پہنچیں گے ہی نہیں۔ اور دوسری بات سورہ انعام میں جس کا ذکر ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے بارے میں یہ بتاتے ہیں، یوم یاتی بعد آیات ربک لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی جب ظاہر ہو گئی تو اس کے بعد کسی بھی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، مثلا سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا واقعی سچ تھا، اور اب بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا کہ ایمان اب قبول نہیں ہوگا۔ کس کا ایمان قبول ہوگا؟ جو اس سے پہلے نہ صرف ایمان لا چکا ہوگا بلکہ حالت ایمان میں عمل صالح بھی سر انجام دے چکا ہوگا۔
تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں متعلق کر کے جوڑ کے ہمیں بتائی کہ کسی جگہ بھی ایمان عمل صالحہ سے الگ نہیں ہے، نیک اعمال اور ایمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو نیک عمل کے بغیر عمل صالح نہیں، اور ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں، اور عمل صالح کے بغیر ایمان نہیں۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب جو یہ دونوں کام کرے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ارشاد فرمایا کہ ان کی میزبانی جنت الفردوس ہوگی۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت اللہ تبارک و تعالی کے وہ اخروی بنائے ہوئے ٹھکانے جو اللہ اپنے دوستوں کو عطا کرے گا، یہ جنات ہیں، جنت کی جمع۔ اور جنت کا لفظی مطلب گھنے باغات، اور فردوس وہ باغات جن میں پھلوں کی بہت زیادہ کثرت ہو، اعلیٰ ترین باغات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو صرف جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ ترین جنت مانگو، اعلیٰ ترین ابدی ٹھکانے اللہ تبارک و تعالی سے طلب کیا کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، ان کے لیے جنت الفردوس نزل ہوگی، مہمانی، میزبانی۔ لیکن یہ نزل جو ہے اس کی تشریح نزلہ کا مطلب اترنا ہوتا ہے، اور عرب میں چونکہ آل عرب کی میزبانی بڑی مشہور تھی، مہمان کی وہ بڑی خاطر مدارات کرتے تھے، تو اب ایک بندہ جو ہے وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کسی کا مہمان ہوا، پہنچا کسی کے ہاں، تو اس کے پہنچتے ہی، سواری سے اترتے ہی کوئی نہ کوئی چیز اس کو فوراً پیش کی جائے گی۔ یہ تو ہو گئی اولین میزبانی، اور اس کے بعد پھر اس سے آنے کا مدعا پوچھا جائے گا، بات چیت ہوگی، اور بعد میں اس کے باقی جو خدمات ہیں وہ کی جائیں گی۔ لیکن اترتے ہی جو چیز اس کو فوراً پیش کی گئی کھانے کے لیے یا میزبانی کے طور پر، یہ چونکہ نزل وہ اترا ہے نزلہ سے، تو نزل یہ بن گیا کہ اترتے ہی جو اولین میزبانی ہوئی وہ نزل ہو گئی، کہ اترتے ہی جو چیز پیش کی گئی، آتے ہی جو چیز اس کی خدمت میں پیش کی گئی، یہ ہوگی نزل۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، ان کی اولین میزبانی ہوگی جنت الفردوس۔ اب اگر جنت الفردوس اولین میزبانی ہوگی تو اس سے بڑھ کے پھر بعد میں کون سی چیز ہے جو اس سے بڑی میزبانی جو بعد میں پیش کی جائے گی، اس کا آگے ذکر آئے گا۔ لیکن یہاں میں نے تشریح اس لیے کی کہ یہ جنت الفردوس یہ آخری عطا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی، بلکہ آیات یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اولین کرم ہے، اولین عطا ہے، اولین صلہ ہے ایمان اور عمل صالح کا۔
اور پھر جنت الفردوس کی تشریح بھی فرما دی، خالدین فیہا، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت محلات انسانوں نے تعمیر کیے، اور مصر میں آج بھی وہ تعمیرات کی عظمت بتا رہی ہے، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ یہاں آپ چلے جائیں شاہی قلعہ، وہاں اندر چلے جائیں تو شیش محل۔ یہ شیش محل کیوں ہے؟ کیونکہ ادھر ہم نے رہنا ہے، ادھر بادشاہ سلامت۔ تو پھر وقت ایسا تبدیل ہوا کہ قلعہ بھی ادھر ہی ہے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، نہ حکومت ہے، اور نہ بادشاہ ہے۔ البتہ جو محلات ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو بھی اس دنیا پر اعتبار کرے گا وہ دھوکہ کھائے گا۔ جن کو ہم اپنا کہتے ہیں وہ اپنے نہیں ہیں اس دنیا میں، اس لیے کہ عمارت تیار ہوتی ہے تو ادھر سے بلاوا آ جاتا ہے، اور بندہ جو ہے بناتے اور ہیں، رہتے اور ہیں، اور جو بھی رہ رہا ہوتا ہے اسی دھوکے میں ہوتا ہے کہ میرا مکان، میری زمین، میری جاگیر، میری وراثت، اور اس طرح سے نسل نسل تک انسان دھوکہ کھائے جاتا ہے۔ تو یہاں کوئی مکان ہمیشہ کا مکان نہیں ہے، لیکن جنت الفردوس کے بارے میں ارشاد فرمایا خالدین فیہا، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جہاں انسان ہمیشہ رہے وہاں ایک اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ جتنا چاہے اچھا مکان ہو یا اچھی چیز ہو، اگر وہ مستقل ہے، ہمیشہ ایک ہی جیسی ہے، تو پھر انسان وہاں پر بور ہو جاتا ہے۔ یکسانیت، یہ نفسیات کا مسئلہ ہے کہ یکسانیت سے بوریت پیدا ہوتی ہے، اور جب بوریت پیدا ہوتی ہے تو انسان بدلنا چاہتا ہے، اور اس لیے یہاں وضاحت فرمائی کہ خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس کو بدلنا بھی نہیں چاہیں گے، کیوں نہیں بدلنا چاہیں گے؟ اس لیے کہ وہاں بوریت پیدا نہیں ہوگی۔ بوریت پیدا کیوں نہیں ہوگی؟ قرآن مجید بھی اس کی وضاحت کرتا ہے، اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی تشریح کرتی ہیں۔ مثلا قرآن مجید یہ کہتا ہے کلما رزقوا، سورہ البقرہ، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ جب بھی اہل جنت کو پھلوں کی شکل میں رزق ملے گا، وہ یہ کہیں گے کہ یہ اسی طرح کے پھل ہیں جس طرح کے ہمیں پہلے دیے گئے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیے بھی جائیں گے پھل جو ہیں وہ مشابہت رکھنے والے۔ اب یہ جو آیت ہے اگر اس کو پورا سمجھنا چاہیں تو پہلا لفظ جو ہے یہ اس کی کلید ہے، کلما رزقوا، جب بھی ان کو پھل دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ ملے، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے جیسا پھل ہے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ جب ان کو دیا جائے گا، اذا کا لفظ نہیں آیا، کلما، جب بھی۔ اب دوسری دفعہ ملا،
پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے جیسا پھل ہے، تیسری دفعہ ملا، پھر انہوں نے کہا، ہر دفعہ کیوں یہ کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے ہر دفعہ وہ ملتے جلتے ہوں گے، لیکن اصلاً وہ ملتے جلتے نہیں ہوں گے، بلکہ ہر دفعہ ان کا ذائقہ ترقی پا چکا ہوگا، ہر دفعہ ترقی پا چکا ہوگا۔ اور ظاہری مماثلت اس لیے ہوگی کہ انسان جو کھانے پینے کا عادی نہ ہو وہ کھانے سے ناگواری پیدا ہوتی ہے، اس لیے شکل تو ملتی جلتی، لیکن ہر دفعہ جب وہ کھائیں گے تو اعلان یہی کریں گے، دیکھ جب ان کے پاس پھل آئے گا تو سمجھیں گے، کہیں گے کہ یہ ویسا ہی ہے، لیکن جب کھائیں گے تو ویسا نہیں ہوگا، بلکہ پہلے سے اور بہتر اور بہتر۔ تو جہاں یہ کیفیت ہو وہاں بوریت نہیں ہوتی۔ اب اسی طرح دیکھنے کا عمل ہے، ایک ہی چیز کو دیکھتے چلے جائیں تو بوریت پیدا ہوتی، جیسے شاعر نے کہا، نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو، کہ ایک ہی چیز کو دیکھ دیکھ کے بندہ بور ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ مومن جنت پر نظر کرے گا اور وہ نظر اٹھائے گا تو دوبارہ جب نظر اسی جنت پر کرے گا تو اتنے وقت میں جنت جو ہے وہ 70 گنا بہتر ہو چکی ہوگی ہر دفعہ۔ جہاں ترقی کے، ارتقاء کے اور تبدیلی کے یہ انداز ہوں وہاں انسان بور ہو سکتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے اس جنت کو بدلنا بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم کوئی اور جنت میں کسی اور جگہ چلے جائیں، یہاں ہم بور ہو گئے۔ نہ تو ان سے واپس باغات لیے جائیں گے، یہ جنتیں نہ تو واپس لی جائیں گی اور نہ ہی وہ خود چاہیں گے کہ ہمیں یہ ٹھکانہ ہمارا بدل دیا جائے۔ اب یہاں ایک عجیب صورتحال درپیش ہو گئی، وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پسند فرمایا کہ مومنوں کو پتہ چل جائے کہ وہاں کتنی نعمتیں ہوں گی، کس قدر نعمتیں ہوں گی۔ اب دو طرح کے ٹھکانے انسان کو ملے، ایک یہ ٹھکانہ ہے جو دنیا ہے اور ایک وہ ٹھکانہ ہے جو جنت ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے اور جو جنت ہے وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ ایک کمپنی ہے، وہ کسی بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اور وہاں جا کے وہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو نقشہ بنایا جاتا ہے کہ یہ کام ہوگا، اتنے اس میں مزدور کام کریں گے، اتنے کارکن ہوں گے اور اس طرح کی کیٹیگریز ہوں گی اور اس طرح کے ان کے مکانات ہوں گے۔ اب یہ نقشہ جو ہے یہ بنایا جاتا ہے، یہ تو ہوتا ہے کہ بعد میں یہ بنے گا، لیکن اب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو بنانے کے لیے بہت سے لوگ آگے جنہوں نے بنانا ہے۔ اب جنہوں نے بنانا ہے انہوں نے بھی تو کہیں رہنا ہے، تو ان کے لیے عارضی رہائش گاہیں بنائی جاتی ہیں، عارضی کیمپ بنائے جاتے ہیں۔ اب ہر بندہ جانتا ہے کہ بعد میں جو مستقل رہائشیں ہیں اور جو اولین طور پر عارضی کیمپ بنائے جاتے ہیں ان میں کتنا فرق ہوتا ہے، کتنا۔ کسی چیز کا مستقل انتظام نہیں ہوتا، بس وہ منیمم کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کم از کم ضروریات پوری ہوتی رہے اور نظام چلتا رہے، بعد میں جب مستقل ہو جائے گا تو پھر ہر چیز کا بہتر خیال رکھا جائے گا۔ اب
عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا جو بنائی یہ عارضی قیام گاہ ہے، اور یہ عارضی قیام گاہ جو ہے یہاں اس کو اگر دیکھنا شروع کریں تو اتنی نعمتیں، اتنے کرم، اتنے فیوز، اتنی برکات، اتنی کاملیت کہ انسان سے پوچھا کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کوئی جواب نہیں آیا، تو خود ہی ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ شکر ادا کرنا بعد کی بات ہے، اگر تم شمار کرنا چاہو، صرف گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ شکر کا حق تو بعد میں آئے گا نا، صرف نام لے لو، نہیں، ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ گنتی بہت زیادہ ہے اور تمہاری عمر بڑی مختصر ہے۔ تم نام ہی گننا چاہو، شیخ سعدی نے کہا اے برطرس خیال و قیاس و گمان و وہم، وز ہر چش گفت اند شنیدیم و خواندیم، اے ایسی ذات جو ہمارے خیال سے ماورا، ہمارے قیاس سے بلند، ہمارے وہم سے بالا تر، اور ہر اس چیز سے اعلیٰ جو ہم نے سنی یا دیکھی ہو، دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصفے تو ماندیں، کہ کاپیاں ختم ہو گئیں، عمریں اختتام کو پہنچ گئیں، لیکن اے میرے پیدا کرنے والے مولا، ہم ابھی تیری پہلی تعریف ہی لکھ رہے ہیں، پہلی تعریف ہی لکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ بہت مختصر دیکھتی ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور سائنس بیان کرتی ہے تفصیلات، اور میں اس کا کوئی نہ کوئی نقشہ آپ کو کبھی نہ کبھی دکھاتا رہتا ہوں۔ اس طرف چلے گئے تو پھر مائکرو کازم اور میکرو کازم، یہ اندر کی دنیا انفس اور باہر کی دنیا آفاق، اللہ نے کتنی کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی، ان کی طرف چلے جائیں گے اور موضوع ادھر ہی رہ جائے گا۔ اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ میں ایک وجود رکھتا ہوں، لیکن میرے اندر اعضاء کی بھرمار، دماغ، کان، آنکھیں، ناک، زبان، دانت، نظام دوران خون، نظام تنفس، نظام اعصاب، نظام استخوان، اور گنتے چلے جائیں، اور پھر اعضاء پھر کسی ایک عضو کی طرف آ جائیں، پھر اس کے اندر سسٹمز، پھر اس کے اندر چھوٹے اعضاء، پھر اس کے اندر سیلز، پھر ایک سیل کے اندر گھس جائیں، پھر اس کا نظام، پھر سیل وال، پھر سائٹوپلازم، پھر پروٹوپلازم، پھر نیوکلیئر میمبرین، پھر نیوکلیس، پھر نیوکلیس کے اندر چلے جائیں تو اس کے اندر کروموسومز، اور جو آج تک انسان دریافت کر چکا ہے بہت مختصر ہے، اور جو ابھی دریافت ہونا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک ایک سیل، اور جب ایک غیر مسلم سائنسدان یہ کہتا ہے کہ ایک سیل کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جس کو مائٹوکانڈریا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک فیکٹری ہے، کیمیائی عمل کی فیکٹری ہے، کیمیائی عمل کی،
اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر، ایک سیل کے اندر، ایک مائٹوکانڈریا میں ایک سیکنڈ کے اندر اتنے کیمیکل ری ایکشن ہوتے ہیں جتنے امریکہ کی سب سے بڑی لیبارٹری میں ایک سال میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ ہماری سائنس کی کتابوں میں لکھا ہو، غیر مسلم لکھ رہے ہیں، جنہوں نے جھانک کے دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ لیکن غلطی ہو جاتی ہے کہ کراچی میں کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی اور تباہی مچ گئی، کہیں دھماکہ ہو گیا، لیکن یہاں ارب ہا کیمیکل ری ایکشن ایک سیکنڈ کے اندر ہو رہے ہیں اور کہیں بھی غلطی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم زندہ ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اندر ہیں۔ باہر چلے جائیں تو پھر ان گنت، لا تعداد، بے شمار، لیکن جس طرف توجہ مبذول کروانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے پایا، ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، یہ تو میرے اللہ کا عارضی انتظام ہے، عارضی انتظام۔ اب یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ جس کا عارضی انتظام اتنا اعلیٰ ہے، اس کا جب ابدی انتظام آئے گا تو وہ کیسا ہوگا۔ اب اللہ نے یہ پسند فرمایا کہ مومنوں کو کوئی نہ کوئی جھلک تو دکھائی جائے نا کہ جنت میں کیا کیا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر جنت کی چیزوں کے صرف نام لکھے جاتے تو اس سے کروڑ گنا بڑی کتاب قرآن مجید بن جاتی، جہاں صرف نام ہی نام ہوتے۔ تو یہ مطلوب و مقصود نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اختصار کا ایسا انداز اختیار کیا جو اللہ ہی اختیار کر سکتا ہے۔ بندہ جب کسی بات کو بیان کرنا چاہے تو لفظ جواب دے جاتے ہیں۔ اللہ نے جب بتانا چاہا کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا تو ارشاد فرمایا، اگلی آیت بتا رہی ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ اگر کوئی اللہ کی مہربانیوں کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے انعامات کو لکھنا چاہے، اگر تم لکھنا چاہو تو اس کے لیے اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، روشنائی بنا دیا جائے، تو ارشاد فرمایا کہ لکھتے لکھتے یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر وہ کہاں سے لا سکتے ہیں، ہم اور اس طرح کا سمندر لا کے دے دیں تو پھر وہ سمندر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ اب بیان ہو گیا نا کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا۔ اب اس کو کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے مختصر بیان کرنا چاہا تو کیسے بیان کر دیا کہ کیا کچھ ہوگا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ قرآن مجید کو کتنا مختصر بیان کرتا ہے، بڑی بڑی باتوں کو، اور یہ ایجاز واقعی اعجاز ہے اور یہ معجزہ ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ نے ہمارے ذہن میں بات اتاری کتنے ایک آیت میں کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا۔ کچھ سمجھ آئی نا۔ یہ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کثرت ہوگی، جب اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی تو کثرت ہوگی، دنیا میں بھی کثرت، آخرت میں بھی کثرت۔ کثرت جب ہو تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ میرے اللہ نے بیان کیا، الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا۔ یہ انسان کی کمزوری بیان کی کہ نعمتیں ملی تھوڑی تھیں تو اللہ یاد رہتا تھا، جو بڑھنے لگیں اب وہ نعمتوں میں گم ہونے لگا اور نعمتیں دینے والے کو بلانے لگا۔ جو نعمتیں بڑھتی گئیں، نعمتوں کی طرف توجہ بڑھتی گئی اور منعم جو ہے وہ فراموش ہونا شروع ہو گیا، تو ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا اشیاء کی کثرت نے۔ یہ خانہ خرابی ہے
कसरत में। अब अल्लाह तबारक व ताला देना भी चाहता है और साथ तरबियत भी करना चाहता है कि मिले भी और बंदा गाफिल भी ना हो। यह है ना कि बंदे को मिल भी जाए और वो गाफिल भी ना हो। इसलिए एक उस्ताद होना चाहिए जो तरबियत करे, और उस्ताद अगर फरिश्ता होगा, अगर जिन होगा, वो सिखाएगा तो बंदा कहेगा कि मौला करीम हम कैसे अताअत करें, उसने करके दिखा दिया, वो तो कर सकता था, वो तो फरिश्ता था, उसको तो भूख भी नहीं लगती थी, उसको तो प्यास भी नहीं लगती थी, उसका तो खून भी नहीं बहता था, उसको तो दर्द भी नहीं होती थी। इसलिए उस्ताद ऐसा हो जो उन्हीं जैसा हो, लेकिन चूंकि बातें बहुत बड़ी हैं इसलिए जबिल्लतें तो इंसान जैसी रखता हो लेकिन उसमें इंसानी कमजोरियां शामिल ना हो, इसलिए ही वो उस्ताद होगा ना। अगर इंसानी कमजोरियां होंगी तो फिर उस्ताद कैसे बनेगा? इंसान की कमजोरियां ही तो दूर करनी है। अगर उस्ताद में भी ये कमजोरियां होंगी तो फिर वो उस्ताद अपने शागिर्दों की कमजोरियां कैसे दूर कर सकेगा? इसलिए उस्ताद कैसा हो कि जबिल्लत में उन जैसा लेकिन कमजोरियों में उन जैसा न हो। और जब अल्लाह ने पसंद किया तो एक मखलूक मुजस्सम करके भेज दी और उनका नाम रखा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंसानों तुम्हें कसरत मिलेगी, तुमने गाफिल नहीं होना है, और तुम्हें उस्ताद देते हैं जो तुम्हें सिखाएगा। और उस्ताद कैसा है? कुल आप फरमा दें इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूखा इलैया। दोनों बातें बता दी कि मैं इंसान हूं जबिल्लतों के एतबार से तुम्हारे जैसा, लेकिन यूखा इलैया मेरी तरफ वही की जाती है, और जिसकी तरफ अल्लाह वही ये नबूवत भेजता है वो इंसानी कमजोरियों से बुलंद व बाला होता है। अना बशरुम मिस्लुकुम, जाहिरी जबिल्लतों के एतबार से तुम्हारे जैसा। और समझें, अगर नहीं कुरान समझ आता है तो गौर करें, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान। इसलिए अब ये वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं चाहता था इसकी बहुत ज्यादा तशरीह हो, लेकिन इख्तिसार के लिए वाकयात में आ जाता हूं। मसलन गज़वा उहद में पत्थर लगा, इंसान की जबिल्लत है, जख्म आए, जिस्म को नुकसान पहुंचता है, खून निकलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर लगा, आप बताएं दांत टूटे कि नहीं टूटे, खून निकला कि नहीं निकला, दर्द महसूस की कि नहीं की? तो इंसानी जबिल्लत मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया कि बशरियत मौजूद है, जो बशरियत से इनकार करे वो कुरान का इनकार करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक बशर हैं, लेकिन जबिल्लतों के एतबार से, कि ये एक मिसाल हो गई जंग उहद की। दूसरी जंग देखें, गज़वा खंदक देखें, जनाबे हजरत अबू तलहा खंदक खोदते हुए बेताब हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे मां बाप उन पर कुर्बान, भूखे थे, खंदक खोद रहे थे, 3 दिन हो गए, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। अब पेट से पत्थर उठाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया, या रसूल अल्लाह भूख बहुत लगी है, पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में अपने पेट पर से पर्दा उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे, कि तुम्हें लगती है तो हमें भी। ये जबिल्लत है ना, ये जबिल्लत है ना, कि जबिल्लतों में तुम जैसा, अना बशरुम मिस्लुकुम और यूखा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है, तुम्हारी जैसी कमजोरियों से मैं बालातर हूं। इसकी मिसाल भी यहीं से लेते हैं। मसलन सहाबा इकराम, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ پتھر آ گیا، ہم نے توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں شکایت کی گئی، آپ تشریف لائے، آپ نے کدال سے وار کیا تو وہ اس طرح ریزہ ریزہ ہو گیا جس طرح بھربری مٹی کا بنا ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ، ایک اور چٹان آ گئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پہ اوزار مارتے تھے، اوزار اتنی ہی طاقت سے واپس ہماری طرف آتا تھا، ٹوٹتی ہی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں کہ آپ کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، آپ تشریف لائے، آپ نے کدال سے جب پہلا وار کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تیسرا حصہ اس کا ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئی اور میں شام کے سرخ محلات کو یہاں کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، انا بشر مثلکم یوحی الی، دونوں باتیں اکٹھی دیکھیں کہ پتھر بھی بندھے ہوئے ہیں، انسانی جبلتوں میں ہم جیسے، لیکن انسانی کمزوریوں سے کتنے بالا تر کہ حالت کیا ہے اور نظر کیا آ رہا ہے، مستقبل کی پیشن گوئی کس طرح ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کدال ماری، ایک اور تہائی حصہ اس کا ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس عطا ہو گیا اور میں مدائن کے سفید محل کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری کدال ماری تو وہ پتھر جو ہے وہ فنا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں اور میں صنعاء کے پھاٹک یہاں کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے۔ اب یہاں فرق دیکھیں، جبلتیں۔ اب اور آپ دیکھنا چاہیں، غزوہ حنین میں چلے جائیں، فتح مکہ کے بعد 10,000 مسلمانوں سے مکہ فتح ہوا، اب جو 9 مسلم وہ بھی 2,000 شامل ہو گئے، 12,000 بندے غزوہ حنین میں قبائل کے خلاف جنگ ہے، نکل کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے جب اپنی تعداد کی طرف دیکھا تو کہنے لگے جب ہم تھوڑے تھے تو ہمیں شکست کوئی نہیں دے سکتا تھا، آج ہم اتنے زیادہ ہیں، ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا، اس لیے کہ فتح کا معیار تعداد نہیں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہم نے بہت سے چھوٹی تعداد والے ہیں جن کو بڑی تعداد کے اوپر فتح دی، بشرطے کہ ان کے پاس اللہ کا اذن موجود ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو ناپسند فرمایا۔ اب یہ ہوا کہ جب میدان جنگ میں داخل ہو رہے تھے، بنی ثقیفہ اور بنی حوازن بڑے ماہر لڑنے والے، اور ان کا جو سردار مالک، اس نے یہ حرکت کی کہ تمام عورتوں کو، تمام بچوں کو اور تمام مال کو ساتھ لے کر آ گیا، اس لیے کہ لوگ میدان میں ہوں گے، بچے پیچھے ہوں گے، ان کا دل جب پیچھے جائے گا تو شوق سے لڑیں گے نہیں، بچے اچھی ساتھ ہو تاکہ پتا ہو کہ یا آر یا پار، تو پوری جرت سے لڑیں اور ہمیں شکست نہ ہو۔ بہت بڑا لشکر۔ اب انہوں نے بڑی مہارت سے یہ کام کیا کہ جو ہی پہاڑیوں میں سے اسلامی لشکر سامنے آیا تو اتنا ٹاک کے اور اتنے تواتر سے اور اتنی مہارت سے انہوں نے تیر اندازی کی کہ اسلام کی تاریخ میں یہ حیرت انگیز بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے،
اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور جب ان کو بھاگتے دیکھا تو بڑے عجیب و غریب تبصرے تاریخ میں ملتے ہیں۔ مثلا ایک صاحب نے کہا کہ جس طرح یہ بھاگ رہے ہیں اب یہ سمندر ہی ان کو آگے آ جائے تو رک سکتے ہیں، ورنہ یہ رکیں گے۔ کون بھاگ رہا ہے؟ مسلمان۔ ایک اور نے کہا کہ یہ جادو آج باطل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ہماری تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ لکھتے ہیں 10 بندے رہ گئے، کچھ لکھتے ہیں 12 بندے رہ گئے۔ 10,000 کا وہ لشکر 2,000 12,000 بندوں میں سے 10 یا 12 بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے باغ کھڑے ہوئے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے، اور میری طرف سے، میرے ماں باپ کی طرف سے اس خچر پر بھی سلام ہو جس پر آپ سوار ہوئے۔ بڑا خوش نصیب خچر تھا، اس پر آپ سوار تھے، آپ ایڑ لگا رہے تھے آگے جانے کے لیے، اور 2 صحابی، ایک طرف حضرت ابن حارث اور دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھینچ رہے تھے کہ وہاں اتنا بڑا لشکر ہے اور یہاں ہم 10-12 بندے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر کو ایڑ لگا رہے تھے کہ ہم آگے جائیں، اور آپ چھپنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ نے اس موقع پر علل اعلان یہ کہا کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں ہوں اللہ کا نبی اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ دیکھو میں چھپا نہیں ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں، جس نے حملہ کرنا ہے وہ حملہ کر لے، میں ادھر ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان، لیکن انسانی کمزوریوں سے بلند، انسانی کمزوریوں سے، اور یہ بڑی شان والے صحابہ تھے جو یہاں موجود نہیں رہے، وہ بھی بڑی عظمتوں والے، بڑے بہادر شجاع لوگ تھے، لیکن جب وہ بھی بھاگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے۔ اب اس عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والا رخ سامنے آتا ہے جو نبوت والا رخ ہے، بشریت والا رخ اپنی جگہ پہ، لیکن نبوت والا رخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے، صحابہ روک رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، آپ نے ایک مٹھی خاک کی زمین سے اٹھائی اور شاعت الوجوہ کہہ کے ایسے پھینکا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ دشمن کی فوج میں سے ہر لڑنے والا جو بندہ تھا اس نے محسوس کیا کہ وہ مٹی جو ہے میری ہی آنکھوں میں پڑی ہے، وہ مٹی میری ہی آنکھوں میں پڑی ہے۔ نتیجہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور دشمن بھاگ گیا، اور مال غنیمت میں کیا کچھ حاصل ہوا آپ اندازہ کریں کہ تھوڑے دیر پہلے 10 یا 12 بندے، تھوڑی دیر کے بعد مسلمان جو مال غنیمت پر قبضہ کرتے ہیں 6,000 غلام، غور کریں 6,000 غلام، 24,000 اونٹ، 40,000 بھیڑ بکریاں، 40,000 اور 6,000 کلو چاندی، 6,000 کلو چاندی، یہ سارا کچھ چھوڑ کے وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور 70 ان میں سے مارے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ ہستی کہ جو انسانیت سے، انسانی کمزوریوں سے بالاتر۔ تو اللہ نے دونوں باتیں کہ تمہارا استاد بشریت بھی رکھتا ہے، بشریت کی جبلتیں بھی موجود ہیں، لیکن بشری کمزوریوں سے پاک ہے۔ کل آپ فرما دیں انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری مثل بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا مرجع، تمہارا
مرکز تمہارا محور ایک ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس لیے میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ کثرتوں میں گم نہیں ہو جانا بلکہ وحدت کو یاد رکھنا ہے. اس لیے کہ الہ واحد وہی ہے. الہ واحد کثرتوں کو پا کے تم نے وحدت کو بلا نہیں دینا ہے اور کثرتوں کی خاطر کچھ نہیں کرنا بلکہ وحدت کی خاطر سب کچھ کرنا ہے. اس لیے جنت بہت عظیم صحیح لیکن عبادت جنت کی خاطر نہیں کرنی بلکہ وحدت کی خاطر کرنی, اللہ کی خاطر کرنی ہے. اور یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ رابعہ بصری کے بارے میں کہ چراغ لے کے باہر نکلی. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا آپ دن کے وقت روشنی لے کے جا رہی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ میں جنت اور دوزخ کو آگ لگانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت نہ کریں اور جنت کی خواہش کے لیے اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی ذات کی خاطر کرے. اور اقبال نے کہا جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالصتاً لوجہ اللہ اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.